یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے، اماموں کی لکھی ہوئی ہے، جیسے بابے کوئی شے نہیں. میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیثیں کوئی شے نہیں. قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ اور میں قرآن کو مانتا آپ کہہ رہے ہیں آج ہوں. کے آپ کے بیس سنیں، میں اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہا ہے، سن لیں. نہیں میں نے نہیں سننا. نہیں سنیں، یہ آیت آپ کو سننی پڑے گی، سب کو سننی پڑے گی، کوئی سن نہیں. سب کو سننی پڑے گی. ناظرین، کل سے سوشل میڈیا پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی کے حوالے سے ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہے. اب اس کلپ کو بنیاد بنا کر بعض لوگ نفرت کا، مخالفت کا، بغض و حسد کا اظہار کر رہے ہیں. بعض لوگ نیک نیتی پر مبنی محبت کا ثبوت انجینئر صاحب کے حوالے سے دے رہے ہیں. میرا ان دونوں سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر نفس مسئلہ کی بات کی جائے، جو ان دونوں نے چھوڑ دیا ہے وہ یہ تھا کہ اس شخص نے جو انجینئر صاحب کی اکیڈمی میں کھڑا ہوا اور اپنا عقیدہ پیش کرنے لگا، وہ عقیدہ جو انجینئر صاحب کے عقیدے جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں اس سے بھی میچ نہیں کرتا، یا جس عقیدے کی ہم بات کرتے ہیں اس سے بھی میچ نہیں کرتا. مثلا یہ ہوتا کہ وہ کھڑا ہونے والا شخص جس کے حوالے سے یہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کی تبلیغ کر رہا ہوتا تو پھر بات سمجھ آتی ہے. لیکن وہ شخص تو منکرین احادیث میں سے تھا، اور ایک طرف یعنی صرف ایک کتاب، دو کتاب یا احادیث صحیحہ نہیں، وہ تو مطلقاً احادیث کی نفی کر رہا تھا. اور قرآن مجید کے سمجھنے کے حوالے سے جو وہ باتیں کر رہا تھا، وہ تو کسی صورت بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بیٹھا کوئی ذی شعور بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کیوں، اس کی طرف جایا جائے، یا کہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانے میں اپنا وقت برباد کیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی جب فیلڈ میں جا کر دروس میں یا اپنی مجالس میں کوئی نشست کرتے ہیں تو وہاں پر بسا اوقات کوئی بندہ جو ایک سبق رٹ کے آیا ہوا ہوتا ہے کھڑا ہو کر سنانے لگ جاتا ہے. اب وہ نہ دلیل مانتا ہے، نہ قرآن مانتا ہے، نہ حدیث مانتا ہے، بس وہ جو اس نے رٹا ہوا سبق ہے نا وہ سنا کر جانا ہے. اب دوران مجلس بعض دوست جو جذباتی ہوتے ہیں، محبت کرنے والے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی اس بات کو سپورٹ نہیں کیا. ہم جب تک ممکن ہوتا ہے ان کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود ہی بیٹھ جاتا ہے، یا پھر ہم خاموشی رکھ لیتے ہیں چونکہ اس نے سننا تو ہے نہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ آگے کا معاملہ کیا ہوا، پیچھے کیا ہوا، چونکہ ایک خاص سینیریو میں، خاص انداز میں وہ کلپ ممکن ہے کہ اسی کے کسی چاہنے والے نے اس چیز کو وائرل کیا، اور مجھے نہیں پتا بار طور، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. خیر، میں صرف اپنی بات کر رہا تھا کہ اس بندے نے، انجینئر صاحب، اس طرح کا قدم کیوں اٹھایا. وجہ بھی آپ ہی ہیں، چونکہ آپ نے اپنے قول اور فعل میں بعض لوگوں کو یہ رویہ اختیار کرنے کی بار بار دعوت دی ہے، اور اب وہ لوگ یہ اختیار کر رہے ہیں. بسا اوقات چپ ہو جاتے ہیں، بسا اوقات جذباتی لوگ جو ہیں وہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر بات ہاتھا بائی تک یا تلخ کلامی تک یا سب تک چلی جاتی ہے. میرے خیال میں ان چیزوں کو اب سمجھنا ہوگا اور احتیاط کرنی ہوگی. حق بیانی اگر آپ سمجھتے ہیں کر رہے ہیں تو آپ کیجئے، لیکن حق بیانی کا جو قرآنی اسلوب ہے، یعنی دعوت کے جو طرق قرآن نے بیان کیے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس کی طرف اب لوٹنا چاہیے.